बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 15 जुलाई है साल 2021। आसिफ जरदारी के गिर्द एक मरतबा फिर घेरा तंग किया जा रहा है। जरदारी के फ्रंट मैन ने सब कुछ उगल दिया है। इस हवाले से आम डिटेल्स हैं जिन पर आज हम वीडियो में बात करेंगे। फरियाल तालपुर और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज आम समाअत हुई है, उसका हवाल आज वीडियो में आपके सामने रखेंगे। यूसुफ रजा गिलानी के मामले को देखें तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये शख्स इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है। उस वक्त भी इसको नायल करार दिया गया क्योंकि जरदारी की नौकरी कर रहा था और एक खत स्विट्जरलैंड के अंदर नहीं भेज रहा था। लेकिन फिर सेनेट के इंतखाबात हुए, यूसुफ रजा गिलानी को मैदान के अंदर उतारा गया और किस तरीके से ऑडियो वीडियो सबूत है कि वोटों को बाकायदा खरीदा जा रहा है। और वो इलेक्शन कमीशन जो डस्का के इंतखाबात होते हैं तो ऐसे लगता है कि ये नून लीग का एक सेल बनकर बड़ी फुर्ती के साथ काम कर रहा है और इंसाफ का लंबरदार बना हुआ है। दूसरी तरफ सरेआम तमाम सबूत आते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं होता और वो यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब होता है। और न सिर्फ सेनेटर मुंतखब होता है बल्कि वो चेयरमैन सेनेट की दौड़ के अंदर भी शामिल हो जाता है। और अब इन दरखास्तों की समाअत ऐसे ही होती है जैसे पाकिस्तान के बाकी इंसाफ के इदारे बर वक्त इंसाफ फराम करते हैं। मलिका बुखारी और फरख हबीब की तरफ से ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ दायर की गई है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कुछ MNAs हैं जिनको बाकायदा वो खरीद रहे हैं, उन MNAs को भी बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए। तो आज इस पर समाअत हुई है। मेंबर पंजाब इल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में ये इलेक्शन कमीशन ने आज समाअत की है और इसके अंदर जो अरकान कौमी असम्बली है कैप्टन जमील और फहीम खान इलेक्शन कमीशन में वो भी पेश हुए हैं। यूसुफ रजा गिलानी और फरख हबीब के वकला जो है वो भी आज पेश हुए हैं। वकला के सामने जो है वो बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि ये जो मेंबरान कौमी असम्बली है इनकी स्टेटमेंट आनी चाहिए, इनका जो पूरा बयान है उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। वीडियो में मौजूद अरकान कौमी असम्बली को फरीक बनाने का जब कहा गया है तो सब वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन वाले कि हमारे लिए सारे जो अरकान पार्लियामेंट है वो बड़े एहतराम वाले हैं, हम उनको ना बुलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, हम आगे चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। चूंकि बाकी जो फरीक है उन्होंने इस पर एतराज उठाया है तो ये बड़े एहतराम वाले लोग हैं। इस वक्त ये यूसुफ रजा गिलानी आम ओहदे पर हैं। अरकान कौमी असम्बली के जवाब पर मुखालफ फरीकैन ने एतराज किया है। कैप्टन रिटायर्ड जमील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए जवाब को हम तस्लीम करते हैं। इल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि दस्तखत के मामले को खत्म करके हम केस को आगे बढ़ाते हैं। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ दरखास्त बहाल कर दी है, मलिका बुखारी की भी। और अब जो वकील हैं वकार हैदर, जो उनके वकील हैं गिलानी, वो कहते हैं कि चूंकि गिलानी साहब के खिलाफ जो असल कैंडिडेट थे मुखालफ वो अब्दुल हफीज शेख थे, उन्होंने कोई दरखास्त जमा नहीं करवाई तो बाकियों की दरखास्तें जो है वो काबिल समाअत ही नहीं है और इस मामले को क्लोज करना चाहिए। तो अब 20 जुलाई तक इस मामले को मुअख्खर कर दिया गया, बल्कि 20 सितंबर तक। ये बड़ी हैरत की बात है। अगले 2 महीने बाद इस केस की समाअत होगी दरखास्त की। और ये वो इंसाफ है इलेक्शन कमीशन का जिसको लेने के लिए तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे हैं ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। अब दूसरी तरफ जो है इसी इलेक्शन कमीशन के सामने फरियाल तालपुर के खिलाफ एक दरखास्त दायर की गई कि उनको नायल करार दिया जाए और उन पर इल्जाम यह है कि उन्होंने अपने जो आमदन है, जो एसेट्स हैं वो छुपाए हैं, गोशवारों के अंदर उनका जिक्र नहीं किया। इस पर भी आज इल्ताफ इब्राहिम जो है इन्होंने ही समाअत की है और इस समाअत के दौरान कुछ चीजें सामने आई हैं। उन्होंने बताया है कि आपके जो वकील है फरियाल तालपुर साहबा वो रूगिरदानी कर रहे हैं और बार बार वो इंसाफ के अंदर ताखीर का सबब बन रहे हैं। इल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने वकील से सवाल किया कि गुज़श्ता समाअत पर जवाब जमा कराने की हदायत की थी और अभी तक आप जवाब ही नहीं जमा करवा रहे। तो इस पर जो है उन्होंने कहा कि मेंबर इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए और चूंकि वकील ने यह कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर मामला ज़ेर समाअत है तो इसलिए हम जवाब जमा नहीं करवा रहे। इस पर जो है वो इल्ताफ इब्राहिम ने कहा, जो मेंबर इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कहा कि जब अदालत की तरफ से या तो कोई आप स्टे दिखा दे, जब स्टे नहीं है तो अदालत के अंदर कार्रवाई चल रही है वो चलती रहे और जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं देते तो आपको इस पर जवाब जमा करवाना पड़ेगा। तो वो भी चुकमा दे गए, उन्होंने भी जवाब जमा नहीं करवाया और अब 20 सितंबर तक इसकी भी समाअत जो फरियाल तालपुर है इस मामले की समाअत भी मुलतवी कर दी गई है। लिहाजा इंसाफ लीजिए और बर वक्त लीजिए। ये है पाकिस्तान का वो निजाम जिसके अंदर चोर, डाकू, लुटेरे वो आराम के साथ निकल जाते हैं और गरीब आदमी बेचारा फंस जाता है। अदालती छुट्टियां साथ आ रही हैं,
الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں اور نہ عدالتوں سے بر وقت لوگوں کو انصاف فراہم ہو رہا ہے، نہ اس کا کوئی میکانزم تیار ہو رہا ہے، نہ اپوزیشن کے پاس کوئی تجویز ہے، نہ حکومت اس حوالے سے جو ہے وزارت قانون کوئی کام کر رہی ہے. لہذا لوگ 80 70 سال، 40 سال، 30 سال، 20 سال ان عدالتوں اور ان اداروں کے اندر ذلیل ہوں اور انصاف فراہم نہ ہو. حالانکہ ایک سادہ پنچایت کا آدمی جو ہے اس کو بٹھا کر 1 گھنٹے کے اندر بھی یہ فیصلے کروائے جا سکتے ہیں، جو بدقسمتی کے ساتھ اس نظام انصاف کے اندر وہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. کاش کوئی کھڑک سنگھ کا وہ جو نظام ہے وہی آ جائے. اب ہم آتے ہیں ایک اور ڈیولپمنٹ کی طرف. ایک تو خبر یہ ہے کہ جو فلیٹ کا معاملہ ہے اس پر کل کا نوٹس بھیج دیا گیا آصف زرداری کو نیب کی طرف سے کہ جناب یہ فلیٹ آپ نے کیسے خریدا، پاکستان سے رقم کیسے منتقل ہوئی، اور یہ پورا جو دھندا اگرچہ بلاول وہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ اس کو کسی کنارے لگایا جائے، لیکن کنارے نہیں لگے گا بلکہ آپ کو پوری وضاحت کرنی پڑے گی. اور کل 16 جولائی کو اس کا جو تفصیلی جواب ہے وہ آصف زرداری جمع کروائیں، اور یہ انویسٹیگیشن ونگ کے اندر جواب جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے نیب کی طرف سے. دوسری طرف جو ہے وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کا تعلق ہے جعلی بینک اکاؤنٹ سے. چونکہ پورا دھندا آصف زرداری کا جو سندھ کے اندر چلتا ہے وہ جعلی بینک اکاؤنٹس کا دھندا ہے، اور وہاں سے ہر ضلع سے پیسہ جاتا ہے، اور مبینہ طور پر بڑے بڑے جتنے بھی کرپشن کے آپ کک بیکس کمیشن کے معاملات دیکھتے ہیں اس کے اندر زرداری تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں، اور میں اکثر یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب جعلی بینک اکاؤنٹس کے آگے انڈے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. ہم نے دیکھا کس طریقے سے جو فلودے والا ہے اور ریڑی والا ان کے اکاؤنٹس کے اندر بھی پیسہ پہنچتا ہے. اب یہ کون پہنچانے والے ہیں؟ ہمارا تو عقل ہی دنگ رہ جاتا ہے، چونکہ چھوٹے چھوٹے آگے کنٹریکٹرز ہوتے ہیں. وہ کنٹریکٹرز کروڑوں روپے ہر ڈیل کے اندر انہوں نے کھانا ہوتا ہے، کچھ خود کھانا ہوتا ہے، کچھ آگے انہوں نے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. آپ کو علم ہے جو سرکاری نظام ہے، اور سندھ تو وہ صوبہ ہے جس کو کوئی پوچھنے والے نہیں ہے، یعنی ادارے وہ بھی نہیں پوچھنے والے. میڈیا کی ویسے ہی بلاول ڈارلنگ ہے، تاکہ کسی بھی وقت جو ہے دوبارہ اگر ان کا اقتدار آ جائے تو کھانے پینے کا ہمارا جو ماحول ہے دوبارہ زندہ ہوگا، اشتہارات ملیں گے ٹی وی چینلز کو. تو میڈیا بھی بجائے اس کے کہ آصف زرداری اور بلاول اور ان کے خاندان کی کرپشن کو ایکسپوز کرے تو بالکل چپ کی ہوئی ہے، چونکہ انہوں نے کھلایا پلایا ہے. اور عمران خان اور موجودہ حکومت کے لیے تو وہ فیک نیوز بھی اصل اور سچ بیان کر کے وہ دیتے ہیں. اب یہاں پر ایک شخص ہے اس نے آج پلی بارگین کی ہے، اور پلی بارگین کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہمارا عدالتی جو سسٹم ہے میں سمجھتا ہوں اس پر عدم اعتماد کا اظہار ہے. یہ جو باقاعدہ ایک لا شک شامل کی گئی ہے 25A نیب آرڈیننس کے اندر کہ یعنی انصاف ملنا کوئی نہیں ہے، عدالتوں نے پیسے لینے ہی نہیں دینے، لہذا اس سے بہتر ہے کہ کچھ حصہ وصول کریں اور بندے کو چلتا کریں. اب اس کے لیے 33 ارب سے زائد اماؤنٹ نیب جمع کر چکا ہے. جعلی اکاؤنٹس کیس کے اندر ٹریکٹر سکینڈل کے اندر ایک شخص گرفتار ہوا، اور وہ جو شریک ملزم ہے اس نے پلی بارگین کی ہے. چیئرمین نیب نے شریک ملزم سرور کی پلی بارگین کرنے کی درخواست کو منظور کر لیا ہے. ملزم سرور نے نیب کے ساتھ 3 کروڑ روپے کی پلی بارگین کی ہے، اور اب احتساب عدالت سے توثیق کروائی جائے گی. ملزم پر ٹریکٹروں کی خریداری میں کرپشن کا الزام ہے. اب الزام تو نہیں ہے، اب تو ثابت ہو گیا. ٹریکٹر سکینڈل میں گرفتار ملزمان جن کے اندر میش آفتاب احمد، جن میں سے آفتاب احمد، غلام سرور اور تارا چند شامل ہے. نیب حکام کا کہنا ہے کہ ملزم آفتاب احمد محکمہ زراعت سندھ میں ایگزیکٹو انجینئر تھا، جبکہ غلام سرور اور تارا چند ٹریکٹر ڈیلر تھے. ملزمان نے اومنی گروپ اور اورینٹ کمپنی کی ملی بھگت سے کسانوں کو دھوکہ دیا. اور یہ اومنی گروپ کون ہے؟ یہ آصف زرداری کے فرنٹ مینوں کا پورا ایک ٹولہ ہے. انہوں نے آگے کس طریقے سے کیا ہے. اب یہ بندے جو ہے یہ مان گئے، چونکہ یہ اس لیول کے نہیں ہیں، لیکن یقیناً اگر پاکستان کے اندر کبھی انصاف ہوا، انصاف کا بول بالا ہوا، تو ایک دن کے اندر ایک بھی کیس کے ذریعے آصف زرداری کی یہ گردن تک پورا معاملہ پہنچتا ہے. اب یہی پاپڑ والے اور آگے جو پیسہ ہے وہ حلال کرنے کے لیے ایک طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اب یہاں پر یہ جو اورینٹ ہے کمپنی ہے بڑی، آپ کو علم ہے، اور اس کے ساتھ محکمہ زراعت کے اندر یہ انجینئر تھے، اور کمپنی کی ملی بھگت سے کسانوں کو دھوکہ دیا. ان ملزمان نے سندھ کے عام افراد کے شناختی کارڈ استعمال کر کے سبسڈی حاصل کی. چونکہ حکومت بھی اپنی ہے نا سندھ میں، تو شناختی کارڈ جیسے
باقی اکاؤنٹس کے اندر استعمال ہوئے ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹس کے اندر یہ شناختی کارڈ استعمال کیے، اور پھر ٹریکٹر دوسرے صوبوں کو مارکیٹ ریٹ پر فروخت کر دیے، یعنی جعلی کارڈ استعمال ہوئے، ٹریکٹر دینے والی سندھ حکومت وہ بھی لے لیے اور بیچ دیے پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا اور آگے۔ یہ جرم ہوا، اس کے اندر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، اور اس دھوکہ دہی پر جب ان کو نیب نے گرفتار کیا تو پھر انہوں نے جرم کو تسلیم کیا، اور اب 3 کروڑ روپے کی پلی بارگین ہے جناب، اور یہ بندہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے جو ثبوت ہیں وہ چونکہ پہنچ گئے ہیں، پورا جو آصف زرداری کے گھر تک اس کا کھرا پہنچ گیا ہے، تو شناختی کارڈ استعمال ہوئے، اور حکام کے مطابق ملزمان نے جعلی دستاویزات اور جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے کرپشن کی، اور جعلی کسانوں کے نام پر ٹریکٹر جاری کر کے اوپن مارکیٹ کے اندر بیچ دیے۔ اب بتائیے کتنی کرپشن کی داستانیں ہیں، جدھر سے شروع کریں گے یہ آپ کو چور ڈاکو لٹیرے نظر آئیں گے۔ زرداری گینگ بھی، شریف گینگ بھی، پی ٹی آئی کے اندر بھی اس طرح کے گینگز ہیں، جس کی وجہ سے بیوروکریسی ایک خود بہت بڑا گینگ ہے۔ اب سارے لوگ تو نہیں، بڑے دیانتدار لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن رکاوٹ ہے پورے نظام کے اندر۔ آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے، ان کی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی، عدالتوں سے انصاف ملنا نہیں ہے، کیونکہ بر وقت فیصلے نہیں ہونے، بر وقت تیاری نہیں ہونی، اور جتنا اکوپمنٹ دینے چاہیے، جتنا لیس کرنا چاہیے نیب کو اور ایف آئی اے دیگر اداروں کو فیسیلیٹیشن دینی چاہیے، وہ بھی نہیں دے سکتے۔ لہذا پورا پاکستان کا جو نظام ہے وہ مفلوج ہے بدقسمتی کے ساتھ، اور قومی چور یہاں پر سر عام حاکم بنتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، کشمیر کے اندر بھی امیدوار بنے ہوئے ہیں، روز ان کے بھاشن سنتے ہیں، اور ایک بیٹا سی وی لے کر امریکہ پہنچا ہوا ہے۔ لیکن مجال ہے اس ملک کا جو سسٹم ہے ان کو سزا دے سکے، اور عمران خان بھی اس لولے لنگڑے اپاج نظام کے سامنے احتساب کرنے کے لیے بے بس نظر آتا ہے۔ اللہ کرے کہ انصاف کا بول بالا ہو اور یہ لوگ پکڑے جائیں، اور اتنا ان کے پاس پیسہ پکڑا جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ اگر انصاف کا بول بالا ہوا تو پھر یہ قرضے تو پاکستان کے یہی اتار دیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔